ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معزز سامعین کرام اور اسی طرح اسٹیج پر ہمارا مہمانان اعظام اور خاص طور سے حضرات علماء کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہاں پر بہت سارے لوگوں سے الگ ہو کر ایک دینی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہیں پر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اس وقت جو رات کا قیمتی وقت ہے، جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد رات ایک حصہ گزرنے کے بعد فضول باتیں کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک بہترین پروگرام ہونے کے باوجود بازار میں گھوم رہے ہیں یا پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک دینی پروگرام میں ایک اچھی جگہ پر ہم آ کر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس مصرف کو صحیح بنائے، اور یہ دعا تو ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع، رزق طیب، رزق واسع اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ چونکہ آپ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں پڑھتے اور سنتے ہیں تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے عقل مندوں کو، صحیح عقل والوں کو غور فکر کر، چونکہ اگر عقل سلیم نہیں ہے تو انسان ایک صحیح بنیاد کے ہونے کے باوجود کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اور عقل سلیم ہے تو ایک غلط جگہ پر رہ کر بھی وہ صحیح راستہ نکال لیتا ہے۔ بہرکیف یہ شکر کا مقام ہے، چونکہ حضرت قاری صاحب نے جو اس مدرسے کے بانی اور ناظم ہیں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تعلیم سے متعلق کچھ باتیں کروں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے جلسے میں بھی میری کچھ اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، آج ہم بہت آگے جا چکے ہیں، دنیا بھی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اور تمام وسائل ذرائع کے ہونے کے باوجود آج ایک بہت بڑی کمی اور خلا جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ تعلیم، خواہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جس قوم کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے جو پہلا پیغام دیا وہ اقرا کا ہے، تعلیم کا، بہت کچھ اشارے ہیں اسے، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں گلی محلوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں جا کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیم حاصل کیجیے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ذرائع اور وسائل کو دیکھیے تو ہمارے لیے دریا اور پانی کی طرف بہا دیا ہے۔ آج نہ اسکول کی کمی ہے، نہ کانوینٹ کی کمی ہے، نہ مکاتب کی کمی ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو صرف اور صرف وہ توجہ کی کمی ہے۔ اور علم دین کا مسئلہ لیجئے تو یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنا دین کا سیکھنا ضروری ہے وہ فرض ہے، لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم
اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ ابھی آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں سنی ہیں. میں بیچ میں یہ بات عرض کر دوں، کیا آج بھی یہاں پر تقریر کی ضرورت ہے؟ جلسوں کو منعقد کرنے اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے دین کیا ہے. الحمدللہ علماء کرام نے، اہل مدارس اور مکاتب نے اتنا کام کیا ہے کہ آج امت کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا، کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ ہمارے کانوں میں آپ کا کلام، آپ کے نبی کا پیغام اور شریعت کے احکام نہیں پہنچے. میرے خیال میں کوئی فرد نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ مسجد کے ممبر سے سن رہا ہو یا جلسے کے اسٹیج سے سن رہا ہو یا مکاتب میں بیٹھ کر سن رہا ہو یا کہیں اور سن رہا ہو. الحمدللہ علماء امت نے اس پر اتنا کام کیا ہے، چاہے وہ پلیٹ فارم کچھ بھی ہو، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو، مسجد کے ممبر سے ہو، جلسوں کے ذریعے سے ہو، چھوٹے پروگرام کے ذریعے سے ہو، مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے ہو، امت کے ایک فرد کے کان میں یہ بات پہنچ گئی ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء امت اس کام کو تھوڑا سلو کر دیں، کم کر دیں، تو امید ہے کہ گرفت نہیں ہوگی. کیا نماز کے فرض ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے؟ شراب کے حرام ہونے کا علم نہیں ہے؟ علم دین کے فرض عین ہونے کا علم نہیں ہے؟ قرآن کا سیکھنا فرض ہے یا معلوم نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہے میرے دوستو، لیکن توفیق نہیں ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میں اپنی بات، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، صرف اس بات کو کہہ کر ختم کر دوں کہ ابھی پیش رو مقررین نے جتنی باتیں کہی ہیں الحمدللہ بڑی قیمتی باتیں، صرف اس پر عمل کر لیجئے. اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دی جائے تو کافی ہے. کیا معلوم نہیں ہے، لیکن دوستو یہ ہماری کمی ہے، بے توجہی ہے، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ توفیق ہمیں کیوں نہیں ملتی، یہ توفیق ہمیں کیوں حاصل نہیں ہے. کہ آخر اتنے مدرسے مکاتب کھولے جا رہے ہیں، ان کو جتنی تیزی سے ترقی کرنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا مسجد کے لیے چندہ کیا گیا، مدرسے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، دوسرے دینی کاموں کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. اگر ہم مضبوطی کے ساتھ بیدار ہوں اور جس طرح سے ہم دنیا کے اور ضروریات کو سمجھتے ہیں، اسی طرح اس ضرورت کو اگر ہم سمجھیں تو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے بتائیے، آپ ایک اسکول میں ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، 2 سے 5 ہزار روپے ماہانہ دینے کے لیے آرام سے آپ تیار، ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر پر بلاتے ہیں تو 2-4 ہزار دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کے گھر میں، اسی گھر میں اسی بچے کو اگر مولانا اور حافظ صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو 500 روپے بہت مشکل لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مدرسے میں پیسے دینا مشکل، دین کے لیے پیسے دینا مشکل، اور دنیاوی علوم اور ضروریات اور کام کے لیے پیسے دینا مشکل نہیں، بوجھل معلوم نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ وجوہات بہت سارے، لیکن صرف ایک بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ گرفت کی جائے کہ ہم نے دنیا کے کاموں کو ضرورت سمجھا، دنیا کی دنیاوی علم کو حاصل کرنا ضرورت سمجھا، لیکن دین کو ابھی تک ہم نے ضرورت نہیں سمجھا. ورنہ پھر کیا بات ہے، ابھی ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے تو فوراً اس کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے کہ اچھا سے اچھا علاج کہاں ہو سکتا ہے. ابھی ہم بیمار ہو جائے، آپریشن کی ضرورت ہو جائے، ہمارے جسم کا کوئی قیمتی عضو خراب ہو جائے تو ہم لاکھ نہیں کروڑ دینے کے لیے تیار
تیار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ضروریت کا اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہماری یہ ٹانگ خراب ہو جائے تو ہم چلیں گے کیسے، ہم نوکری کیسے کریں گے، ہم مزدوری کیسے کریں گے، ہم کام کیسے کریں گے؟ یہ ضروریات ہے، یہ سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر لاکھوں روپے اس پاؤں میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ضرورت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک ٹانگ کی کتنی ضرورت، جبکہ اس جسم اور جسم کے اعضاء کی ضرورت صرف اسی دنیا تک ہے، لیکن دوسرے طرف جہاں پر ہمیں ابد الآباد کی زندگی گزارنی ہے، جہاں کا کوئی اختتام نہیں ہے، جہاں موت کو موت آ جائے اس کے بعد نہ جنتی کو موت آنی ہے نہ جہنمی کو موت آنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ وہاں کی جو ضروریات، وہاں کے آگ سے جو بچنے کی ضرورت ہے، وہاں کے کانٹوں سے جو بچنے کی ضرورت ہے، وہاں کے سانپ اور بچھو سے جو جنت کی ضرورت ہے، وہ ہمارے پردے میں ہے، وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ 2-4 لاکھ روپے خرچ ہو جائے ٹانگ بچانے کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 2-4 ہزار روپے دین کے لیے لگ رہا ہو تو بڑا مشکل ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے سامنے قیامت نہیں ہے، میدان حشر نہیں ہے، نبی کے حدیث نہیں ہے، جہنم کی تکلیف اور جنت کا آرام نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے جنت پر بھی پردہ ڈلا ہوا ہے، جہنم پر بھی پردہ ڈلا ہوا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ جہنم کا تصور کرنے کے بعد، آخرت کا تصور کرنے کے بعد پھر بھی یہ دینی کام ہمیں مشکل معلوم ہوں گے؟ ہرگز نہیں میرے دوست۔ آج اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن نہیں سکھایا، احکام نہیں سکھایا ہے تو ہم جنتی نہیں بن سکتے۔ قرآن نہیں سیکھا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو ہماری آخرت نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے نسل کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اسے دین نہیں سکھایا، اسے قرآن نہیں سکھایا، اسے اللہ کا کلام، اس کے احکام کو نہیں سکھایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جلنا۔ کون سی آگ جو کم از کم اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ پاورفل ہے، ہزاروں درجے پاورفل ہے؟ یہاں کی آگ میں ہم 2 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے۔ اور یاد کیجئے، ذرا غور کیجئے، سمجھئے کہ پھر یہ پورا بدن ہمارا آگ میں جل رہا ہے، اور اس آگ کے بجھانے کے جو طریقے ہیں، جو ذرائع ہیں، اللہ نے جو بتلایا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس کی ضرورت کی اہمیت کا ہمیں اقرار نہیں ہے، ہمیں اس کی معلومات نہیں۔ ایک ٹانگ کے لیے لاکھوں روپے جائیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے 1000 روپے نہیں دے سکتے، تعلیم پر خرچ نہیں کر سکتے ہم۔ کیا یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ دینی اداروں کو چلانے کے لیے، اللہ کا کلام اور اس کی شریعت کو پھیلانے کے لیے آج علماء کرام کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھائے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا نبی حسن صاحب مدظ اللہ العالی سے سنا تھا کہ علماء کی توہین، علماء کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں گالی دیں، دین کے کام کرنے والوں کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں دھنکار دیں۔ میرے دوستو، ان کے حالت زار دیکھ کر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے کام میں آپ شامل نہیں ہوتے، ان کے آپ دلجوئی نہیں کرتے ہیں، ان کے کام مدارس اور مکاتب کے لیے آسان راستے ہموار راہی کرتے ہیں، یہ بھی احانت میں شامل سمجھا جائے۔ آج اس وقت دھان کے فصل کا موسم چل رہا ہے، ذرا غور کریں، ایک قرآن پڑھانے والے معلم کو، ایک مدرسہ چلانے والے ناظر کو، ایک حدیث پڑھانے والے عالم کو ہم نے اپنے دروازوں پر کتنے چکر لگوائے؟ کیا یہ احانت نہیں ہے؟ کیا اللہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام جس کے سینے میں ہے، جو اللہ کے نبی کے حدیث کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن کا قاری ہے، بولتے ہوئے تو کلیجہ
کا منہ کو آتا ہے کہ وہ بوریاں لے کر آپ کے دروازوں کا چکر لگائے؟ یہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نائب صاحب آپ تعلیم جاری رکھیں؟ کیوں یہ جلسہ بلانا پڑے؟ کیوں لوگوں کو بلانا پڑے؟ خود گاؤں والے آئیں، علاقے والے آئیں، مشورہ کریں اور بات آگے بڑھائیں کہ آپ لوگوں کو اس قدر محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا نظام چلائیے، اپنے تعلیم کو باقی رکھیے، قاری صاحب قرات کرائیں، حافظ صاحب حفظ کرائیں، علماء کرام اپنے کام کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے موقع لگا کر ہم خود اپنے اناج اور پیسے آپ کے مدرسے میں لا کر ڈالیں۔ آخر ہماری یہ ٹائم ہے، ہمارا یہ جسم بازار جا سکتا ہے، میلوں میں جا سکتا ہے، دور دراز جا سکتا ہے، کیا مدرسے کے تعاون کے لیے مدرسہ کا دھان لے کر، مدرسے کا اناج لے کر، مدرسے کا پیسہ لے کر مدرسے میں نہیں آ سکتا؟ گناہوں میں یہ ہاتھ جا سکتا ہے، گناہوں میں یہ ٹانگیں جا سکتی ہیں، گناہوں میں یہ جسم جا سکتا ہے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگے کہ اللہ تیرے توفیق دیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، مانگیے کہ اللہ جس طرح سے ہم گناہوں میں چلے جاتے ہیں اسی طرح سے آپ توفیق دیجئے کہ ہم اچھے کاموں اور نیکیوں کی طرف جائیں۔ اس لیے صرف گالی دینا، جھگڑے کرنا یہ اہانت نہیں، بلکہ یہ باتیں بھی اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاطر خواہ کامیابی نہیں ملتی۔ ہاں اس کے مقابلے میں زیادہ تعداد خلاف ورزی کرنے والے اور گالی گلوچ کر دینے والے، مخالفت کرنے والے مل جائیں، ورنہ اس دین کے کام کے لیے پلیٹ فارم خواہ کوئی ہو، مدرسے کا ہو، مکتب کا ہو، تبلیغ کا ہو، اتنی محنت پورے علاقے میں ہو رہی ہے لیکن دین کا رنگ غالب دکھتا نہیں، دینی و ماحول دکھتا نہیں۔ میرے دوستو، ہم بہت سارے کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایک مشورہ، ایک میٹنگ اور بڑھا لیجیے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر یہ جو اصلاح معاشرے کے جلسے ہوتے ہیں، میرے خیال میں اس سے خاطر خواہ فائدہ آپ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ خود فکر لے کر اپنے محلے اور اپنے مسجدوں میں نہ بیٹھیں۔ جلسہ ہوا، پروگرام ہوا، باتیں ہم نے سن لی، علم ہو گیا ہے، ہم جان گئے، لیکن عمل کے لیے تو ایک پلیٹ فارم چاہیے، عمل کے لیے ایک تنظیم چاہیے نا، عمل کے لیے ایک طریقہ چاہیے، نظام چاہیے نا۔ وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں بھی بیٹھے پورے گھر والوں کو لے کر ہم آپس میں مذاکرہ کریں کہ بیٹی کیا اتنا قرآن تمہارا ہو گیا جس سے تمہاری نماز ہو جائے، جس سے تم ایک مومنہ ہو، بیشتی زیور پڑھ لیا ہے، پاک اور ناپاک ہونے کا طریقہ معلوم ہوا۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے تو چھوٹا سا بیان ان کا ہو گیا، لیکن پوری زندگی گزارنے کے لیے جو کتابوں میں مسائل اور احکام لکھے ہوئے ہیں وہ صرف کتابوں تک محدود رہنا ہے یا زندگی میں بھی بیان؟ تو زندگی میں لانے کے لیے اسے سیکھنا ہوگا، سکھانا ہوگا، اور صرف تقریر سن کر چلے جائیں، ساری باتیں یاد نہیں رہیں اور سارے مسائل میں نہیں آئیں، پہلے گھر میں بیٹھیں، اپنا بھی آپ اس علاقے کو چھوڑ کر بہت سارے علاقوں میں جائیے، تعلیم بالغان جس طرح سے تبلیغ میں بڑے لوگ جا کر سیکھتے ہیں، اسی طرح سے بڑے لوگ مسجد اور مکتب اور مدرسے میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم کو بتائیے، آپ کو موقع نہیں مل سکا کہ آپ قرآن درست کر لیتے، آپ کو موقع یا ماحول نہیں ملا کہ آپ نماز سیکھ لیتے، تو کیا یہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے؟ حالانکہ یہ عذر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کسی بھی طرح نہیں، لیکن ہم نے نہیں سیکھا اور حلال و حرام، پاک ناپاک ہونے کے مسائل نہیں سیکھے ہیں، تو کیا کل قیامت کے دن یہ عذر معقول ہوگا؟ بالکل نہیں۔ آپ کی معافی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ہم نے سیکھا نہیں، جانا نہیں تھا۔ قبر تک سیکھنا چاہیے، قبر تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک سیکھنے کا موقع ہے۔ اگر آپ کی عمر 60 سال 70 سال بھی ہو گئی ہے، آپ نے قرآن درست نہیں کیا اور زبان میں طاقت نہیں ہے، مگر محنت کیجئے، زبان کو چلانے کی کوشش کیجئے، نہیں سیکھ سکے
امید ہے کہ محنت کی وجہ سے ہماری معافی ہو جائے۔ اس لیے کان کھول کر ساتھ لیجئے، ہماری عمر کچھ بھی ہو، اگر ہم نے نماز نہیں سیکھی ہے، اور باقی باتوں کی میں بات نہیں کرتا، پہلا فریضہ نماز، اگر ہم نے نماز نہیں سیکھا ہے تو دوستو نماز چھوڑنے اور بے نمازی کا جو عذاب ہے وہ ہونا ہے، اور وہ کروڑ ہاں کروڑ برسوں میں جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ باتیں نہ کر کے صرف بنیاد کی بات علم، تو علم یہیں سے شروع کیجئے۔ پہلا علم کیا ہے؟ شریعت کو سیکھیے، قرآن کو سیکھیے، نماز کو سیکھیے، مسائل اور احکام کو سیکھیے۔ کتنا مشکل کام، آپ یہاں آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں۔ ہمارے بعض علماء اور اکابرین ہیں جنہوں نے بڑی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور وہ عالم بنے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں آپ کو عذر لگتا ہے، پریشانیاں ہیں، تو تبلیغ میں چلے جائیے۔ تبلیغ میں جا کر 40 دن صرف اگر آپ جاتے ہیں، 10 دن اگر آپ جاتے ہیں، 3 روز جاتے ہیں، تو خدا کی قسم 1 سال اگر 3 روز جاتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے۔ ایسی نماز جس میں آپ نے قرآن کی درست ہو، وہ نماز نہیں جو بہت لوگ سیکھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ ساتھ سن لیجئے، بہت ساری لوگوں نے صرف نمازیں سیکھ لی اور برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر سورہ فاتحہ درست نہیں ہے۔ نماز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ نماز کی درستگی کا مطلب ہے قرآن کی درستگی کے ساتھ نماز پڑھیں، سورہ فاتحہ درست ہو اور چند سورتیں درست ہو جس سے آپ 4 رکعت پڑھ سکیں۔ تو یہ بالکل بنیاد کی چیز ہے، اور بڑی تعداد ابھی ہمارے اندر وہ ہے جس کو نماز نہیں آتی ہے، تو آپ آسمان اور زمین اور راکٹ کی کیا بات کریں۔ پہلا فریضہ جو ہے اس پر توجہ دیجیے۔ گھر میں نہیں کر سکتے، تبلیغ میں چلے جائیے، وہاں جا کر سیکھیے۔ خود چھوٹ گئے ہیں، ہرگز بچوں کو چھوٹنے نہیں دو۔ اور اسی کے ساتھ جو یہ تعلیم گاہ کسی بھی شکل میں ہے، اس کی مدد کیجیے، اس کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ آج جہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے، وہیں پر آج ادارہ اور شخصیات کے تحفظ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ادارے آپ دیکھ رہے ہیں جن پر طرح طرح کے حملے ہونے جا رہے ہیں، طرح طرح کے پھندے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری شخصیتیں ہیں، دینی شخصیتیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو طرح طرح سے یہاں تک ہے کہ اس طرح سے نہیں تو جادو اور ٹونے کے ذریعے سے ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بھی جان بچائیے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اور اس کام کے لیے جو ادارے اور شخصیات ہیں ان کو بچائیے، ان کی مدد کیجیے میرے دوستو، تاکہ یہ کام آگے بڑھ سکے۔ اور مدرسوں کے علاوہ کانوینٹ اسکول ہیں ہمارے، سرکاری اسکول ہیں ہمارے، سارے وسائل ہیں۔ میں بھی پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، نہ میدان حشر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ ہم بڑے ہو گئے تھے تب معلوم ہوا تھا، تو جواب ہوگا تبلیغ میں جا کر سیکھ لیتے، چھوٹے تھے مکتب میں چلے جاتے، ہوش مند تھے مدرسے میں چلے جاتے۔ اب دنیاوی علوم کا معاملہ جو بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی اسکول کھلے ہوئے ہیں، لیکن کمی ہے تو صرف ہماری توجہ کی۔ شروع میں یہ بات کہا تھا، اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف بے توجہی کی وجہ سے ہم آج گڑھے میں جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ماحول ایسا بنا، صرف جلسے میں سن لیا یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے ماں بہن کو بھی جا کر اس کے لیے تیار کیجیے، بچوں کے لیے گھر میں ایسا ماحول بنائیے۔ میرے دوستو بہت سارے کام ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ بیٹا پانی بیٹھ کر پیو، بیٹا سو رہے ہو اس طرح سے سو، سنت طریقہ یہ ہے۔ بیٹا کھا رہے ہو ایسے کھا لو، بہن ایسے کپڑا پہنو، چھوٹا بھائی تم اس طرح سے سو۔ اتنا ہی تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے میں سیکھنا پڑا۔
اور سیکھنے کا ماحول مسجد سے بنائیے. کہاں جانے کی ضرورت؟ کہیں بھی نہیں. مسجد میں کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے. ایک کتاب اور پڑھا جاتی جس میں ہمیں سنت بتایا جائے, جس میں ہمیں مسئلہ بتایا جائے. جب گھر سے ہی ایسا ماحول, کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگوں کے گھر کی بلی بھی پڑی ہوئی تھی. کیوں؟ صحبت, ماحول. تو جب ہم سیکھ لیں گے جس طرح سے بھی ہو, تو گھر میں صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ بتلانا ہے کہ بیٹا گلاس اس طرح سے پکڑو, بیٹا استنجا میں آپ کیسے بیٹھے ہیں, اس طرح سے بیٹھنا. کھانے کے لیے اس طرح کیوں بیٹھ گئے, ٹوپی پہن لو, عزت کے احترام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو. پانی اس طرح سے پی لو. سونے کے لیے جا رہے ہیں تو بستر 3 مرتبہ سو لو. سونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے سو لو. کوئی الگ سے وقت تو نہیں چاہیے نا, کوئی وقت نہیں چاہیے, کوئی باضابطہ معلم نہیں چاہیے. اس طرح سے جب بچہ ہمارا گھر سے اس طرح سے سیکھ کر آتا ہے اور پھر وہ مدرسے میں سیکھتا ہے تو انشاءاللہ یہی معلوم ہے کافی. لیکن دوستو, جس قوم کے لیے پہلا پیغام اقرا کا تھا, اس کے لیے آج بھی اتنی ساری محنتیں کرنی پڑ رہی ہے کہ پڑھیے پڑھائی. جبکہ ہمارے ہاں مکتب, مدرسہ, مسجد, اسکول, کانوینٹ کسی چیز کی کمی نہیں. اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے, صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا. یہ زمانہ علم کا ہے, کمپٹیشن کا ہے, صلاحیت کا ہے. جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی وہ قوم اتنی ہی آگے بڑھے گی, اس کے افراد اتنے ہی آگے بڑھیں گے اور دنیا میں اس کا اتنا ہی دبدبہ اور وزن ہوگا. اس لیے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ماحول بنائیے کہ وہ باصلاحیت. اس لیے کہ جس قوم کے جس قدر افراد باصلاحیت اور مضبوط صلاحیت کے مالک ہوں گے, دنیا میں اس کا وزن وہی ہوگا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میڈیکل سے بہت سارے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کے گاڑی میں یا پھر میڈیکل اسٹور میں یا اسپتال میں آپ کراس کا نشان دیکھتے, پلس دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, ایسا جوڑ جیسا بنا ہوا ہوتا ہے یہ نشان. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر کے کارڈ پر, اس کی گاڑی پر, دوائیوں میں, اس طرح کے بورڈ میں 2 سانپ اس طرح سے, یاد آ رہا ہے؟ اب اس طرح کا نشان ہے, ایک ڈنڈا ہے اور سانپ. یہ اس سے قبل اس شعبے میں عیسائیوں کا دبدبہ تھا تو انہوں نے اپنا سلیب نشان کاٹ کر ایسا لگایا. لیکن اب یہودی قوم جو تعداد میں 1% بھی نہیں ہے ہماری دنیا میں, اس کا دبدبہ ہے. ان کے افراد میں, ان کے لوگوں میں اتنی تعلیمی بلندی حاصل کی, اتنی محنت کی, اتنے ریسرچ کیے اور دنیا پر قبضہ جما لیا, ان کا دبدبہ ہوا اس شعبے میں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے, اسی کو یہ قوم مانتی ہے. اور عصائے موسیٰ یہ مشہور ہے اور وہ جادوگر کا سانپ مشہور ہے. تو اب نشان بھی بدل گئے. تو دنیا میں بلندی بھی آج اسی کی ہے, آخرت میں تو ضروری ہے, لیکن یہ جو امتحان گاہ ہے اور یہیں سے پاس ہونے کے بعد آخرت ہماری بنے گی. جس طرح سے ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ جب تک امتحان حال میں نہیں بیٹھے گا رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا, اسی طرح جنت اور جہنم کمانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو, اس روئے زمین کو امتحان گاہ بنایا ہے. جب تک ایک زمین پر زندگی نہیں گزارے گا, یہاں پر امتحان کے پرچے نہیں دے گا, اس وقت تک اسے جنت کا ہو یا جہنم کا ہو سرٹیفکیٹ اور فیصلہ نہیں ملتا. تو یہ زمین, یہ دنیا, اس کو بھی گزارنا ضروری ہے, اس کے بغیر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن جس طرح سے امتحان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, ہر سبجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں, اسی طرح اس وقت ہم امتحان گاہ میں چل رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں دنیا میں بھی اپنا دبدبہ دکھانا ہے تاکہ اعلیٰ کلمت اللہ ہو سکے, اللہ کی زمین پر اللہ کا کلام پھیل سکے, اللہ کا دین پھیل سکے. اور آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی ضرورت کے ذریعے بھی آخرت درست کریں گے اور دنیا میں جو امور جو سنت اللہ ہے, سنت رسول ہے, اس پر بھی
آخرت بنائیں گے. اگر ہم نے سوچا کہ صرف اللہ اللہ تسبیح کر لیں اور اللہ کی جو سنت ہے اس کی سنت یہ ہے کہ آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے, بارش ہونے کے لیے بادل چاہیے, مرنے کے لیے موت چاہیے, یعنی ہر چیز میں اللہ کی سنت یہ ہے ایک سبب پیدا کر دیا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں پر جو بھی اسباب دین کے پھیلانے کے لیے, اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, سنت کو پھیلانے کے لیے, شریعت کو پھیلانے کے لیے جن چیزوں کا درکار ہے ہمیں اسے بھی اختیار کیا. تو آج اس زمین پر چلنے کے لیے دنیاوی اسباب درکار ہے تو ہم اس کو بھی اختیار کریں گے. ہمارے بچے مدرسے میں ہیں تو وہ کالج میں بھی ہیں, ہمارے بچے یہاں مکتب میں ہیں تو وہ یونیورسٹی میں بھی ہیں, ہمارے بچے ٹوپی والے ہیں تو وہ میزائل مین بھی ہیں, ہمارے بچے دیندار اور مدرسے میں پڑھنے والے ہیں تو وہ ایٹم بم بھی بنانے والے ہیں. ہر میدان میں اس امت کا ہونا ضروری ہے اور اس کی بنیاد یہی مدرسے ہیں, یہی کانوینٹ اور یہی مکاتب. ہم بھول گئے کیا؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک بڑی تعداد کو یہی پر برباد کرتے ہیں, سولی پر چڑھا دیتے ہیں. بچہ ہمارا گلی کھیل رہا ہے, ڈنڈے کھیل رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے, گلیوں میں پھر رہا ہے, کھیتوں میں گھوم رہا ہے, میلوں میں لگا ہوا ہے, ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں. کل قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا, صرف سوال کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو ختم کیا, سوال کرنے کا یہ بھی ہے کہ نبی کا ایک امتی تمہیں حوالے کیا گیا تھا, تم نے محمد کے امتی کو بگاڑا, تم نے اسلام کے ایک فرزند کو بگاڑ دیا. صرف یہ نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے, نہیں, وہ محمد رسول اللہ کا قیمتی امتی ہے, وہ مذہب اسلام کا قیمتی فرد ہے. اس لیے اس طرح سے بھی سوال ہوگا. اللہ نے اولاد کی شکل میں اپنی امانت ہمارے حوالے کی, اللہ کی امانت ہے, اللہ کے نبی کی امانت ہے. صرف وہ میرا بیٹا نہیں ہے, یہ بدن میرا نہیں ہے, یہ آنکھیں ہماری نہیں ہے, یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے, یہ سب اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اس کا حساب لینا ہے. کس طرح سے حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں قوت دی تھی, اس کا استعمال تم نے کہاں کیا, ہم نے تمہیں دو ٹانگ دیے تھے کیا صرف برائی کی طرف جانے کے لیے, اس کا حساب ہوگا. ہم نے تمہیں مضبوط پنجے اور ہاتھ دیے تھے, اس کا صرفہ کہاں کیا, اس کا حساب ہوگا. اسی طرح سے حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں بہترین خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دی تھی, اس کا تم نے کیا بنایا, اس کا مصرف کیا بنایا, ہمارا ماننے والا بنایا یا خیر کا ماننے والا بنایا, دین پھیلانے والا بنایا یا ظلم پھیلانے والا بنایا. اس لیے نہ یہ ہاتھ ہمارا ہے, یہ نہ ٹانگیں ہماری ہے, نہ یہ اولاد ہماری ہے, نہ یہ جائیداد ہماری ہے, کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. کیسی جائیداد؟ ابھی آنکھ ہماری بند ہو جائے, ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم اس کرسی سے ابھی اتر سکتے ہیں کہ نہیں, اس اسٹیج سے اترتے ہیں کہ نہیں, موت آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2-3 روز گھر والے روئیں, تھوڑا غم منایا جائے گا, نہ دکان بند ہوگی, نہ مدرسہ بند ہوگا, نہ کھیت بند ہوگا, نہ کلیان بند ہونا ہے, کچھ بھی ہمارے جانے سے نہیں رکنے والا ہے. اس دنیا میں ہمارے مرنے کی وجہ سے کچھ نہیں رکنے والا ہے. بیٹے بھی کھائیں گے, بہو بھی کھائے گی, بیٹی بھی کھائے گی, ہمارے کھیت کو جوتا جائے گا, ہمارے چھوڑے ہوئے گاڑی استعمال کی جائے گی, بیل جوتا جائے گا, ہل میں لگایا جائے گا, سب کچھ باقی رہے گا. میرے دوستو, ہماری موت سے کوئی دنیا میں فرق پڑنے والا نہیں, لیکن اس دنیا کے پیچھے ہم دیوانہ, کوئی فکر نہیں, آخرت کی کوئی فکر نہیں. نہ ہم نے اپنے آپ کو درست کیا, نہ ہم نے اپنی نسل کو درست کیا, نہ ہم نے اداروں کو درست کیا, نہ ہم نے شخصیات کے لیے کام کیا. وقت نہیں ہے, ورنہ میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ آج کے ماحول میں اداروں اور شخصیات کے متعلق بات کی جائے, جس پر بڑی غفلت ہے. میں نے کہا کہ صرف گالی دینا یہ اہانت نہیں ہے,
بہت ساری ہیں، ان کی بات نہ ماننا یہ بھی تو حالت ہے نا۔ جلسے پر جلسے کیے جا رہے ہیں، پروگرام کیے جا رہے ہیں، تقریر پر تقریر ہو رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اعلان کیا تھا، سوال کیا تھا، کیا کیا صحابہ سے کیا تم گواہ ہو کہ ہم نے دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے اشارہ اوپر کیا کہ خدا تو بھی گواہ ہو جا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، جو آپ نے ہمیں پہنچایا تھا ہم نے ادا کیا۔ تو میں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج علماء امت نے اتنا کام کیا ہے کہ امت کا ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کان میں دین کی بات نہیں آئی۔ کتابوں کو پانی کے دریا کے پانی کی طرف بہا دیا۔ عربی میں کتابیں ہیں، فارسی میں ہیں، انگلش میں ہیں، ہماری یہاں کی آسان زبان اردو ہے، اردو میں وہ کون سی کتاب ہے جو موجود نہیں؟ آج الحمدللہ عربی زبان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر کسی زبان کو میں ہونے کی حیثیت حاصل ہے تو اردو زبان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ عربی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ الحمدللہ علماء ہند بر صغیر کے علماء نے اسے اردو زبان میں منتقل کر دیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی کتاب، بڑی کتاب، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، تفسیر کی کتاب، عقائد کی کتاب، احکام کی کتاب، فضائل کی کتاب، اس لیے دوستوں میں آخر میں پھر وہی بات کہوں گا جو ہم نے شروع میں کہی تھی، توجہ۔ اللہ کی توفیق اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں، خاص کر کے رات کے آخر پہر میں آنکھ تو ہماری 4 بجے آج کل کھلی جاتی ہے نا سب کی تقریباً، لیکن بستر چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے اگر ہو وقت صبح قصد شکار، رات بھر رہتا ہے تجھ کو انتظار، آنکھ کھل ہی جاتی ہے بار بار لیکن نماز فجر کا پڑھنا ہے۔ آنکھ بار بار کھلتی ہے اگر ہو قصد شکار، اگر 3 بجے 4 بجے 5 بجے مچھلی مارنے کا ارادہ ہے، شکار کرنے کا کہ فلاں گڑھے میں جا کر مچھلی کو نکال لینا ہے، تو نیند نہیں آتی اور اٹھ کر چلے جاتے۔ اسی طرح آج کی رات میں کم از کم 4 بجے آنکھ کھلی جاتی ہے، آنکھ کھل ہی جاتی ہے بار بار لیکن نماز فجر کا پڑھنا ہے، آنکھ بار بار کھلتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق نہیں آتی کہ فجر پڑھیں۔ تو اس وقت اگر اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے ہم سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگے، عقل سلیم مانگے، علم نہیں علم نافع مانگے، رزق طیب رزق واسع مانگے، تو میرا خیال ہے کہ ایک دعا سے کام ہمارا شروع ہو جائے گا۔ 2 رکعت توجہ کے ساتھ، موبائل رکھ کر نہیں، موبائل ایک طرف، بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، سب کچھ فارغ ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اگر ہم اللہ سے صرف توفیق اور عقل سلیم کی دعا کریں گے میرے دوستو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق مل جائے، اور جب اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی نظر آ جائے تو سارے کام آسان ہو جائیں، ہم دیندار بھی بن جائیں گے، حاجی نمازی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ صرف توجہ درکار ہے، پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ادارے اور شخصیات کی بھی کمی نہیں ہے، بس صرف توجہ درکار ہے، اور اس کے لیے بہت مؤثر طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے 2 رکعت پڑھ کے جب توفیق ہو، جسم ذہن فارغ ہو، اس وقت پڑھ کے توجہ کے ساتھ آنسو کے 2 قطرے اگر آ جائے تو کہنا ہی کیا ہے، آنسو کے 2 قطرے اگر آ جائے تو کہنا ہی کیا ہے، زندگی پلٹ جائے گی، کایا پلٹ جائے گا۔ 2 رکعت پڑھ کر ہم دعا سے یہ کریں کہ اللہ عقل سلیم عطا فرما دے اور دیندار دین کے سمجھنے کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی توفیق نہیں آئی، ہم نہیں مانتے ہیں، تو ہم جیسے ہزاروں لوگ یہاں آ کر چیخ چلا کر چلے جائیں گے، اور ناظم صاحب کہتے رہیں گے، علماء کرام بولتے رہیں گے، ہم الٹا ہی کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے وہی ایک ذات ہے اور سب سے بہترین آسان
رمضان جسے شارٹ راستہ کہتے ہیں، دوڑ پڑھ کر توفیق مانگیے اور یہی سے کام شروع کیجئے، تو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہی سے اپنی ذات سدھرے گی، اپنا گھر کنبہ سدھرے گا، محلہ معاشرہ سدھرے گا، انشاءاللہ تمام لوگوں کو یہی سے اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے اور سمجھداری دے، اللہ ہمیں ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔